رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ۔ آپ کی سخاوت رمضان میں تو تیز ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، آپ سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں، ہر ایک کا خیال کرنے والے، ہر حاجت مند کو دینے والے، عطا کرنے والے تھے۔ بلکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا کہ کچھ ایسے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے جو فقط مال کے خواہش مند ہوتے تھے، اعمال کے نہیں، فقط دنیا کو چاہتے تھے، آخرت کو نہیں، دنیا کی مدد چاہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ان کو نبی علیہ السلام سے مال ملتا گیا، ان کی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی گئی، نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات، آپ کی نظریں، اللہ سے آپ کا تعلق ان کو ایمان میں ترقی دیتا گیا۔ کافر تھے تو ایمان بھی دے دیا۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو خوب ہدیے بھیجے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی سے مجھے نفرت نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، جب ایمان اندر آ گیا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی سائل آتا، مانگنے آتا، آپ اس کو عطا فرما دیتے۔ اپنے پاس ہوتا تو دیتے، اپنے پاس نہ ہوتا بعض مرتبہ کسی سے قرض لے کے دیتے، اور اگر کبھی بہت ہی ایسی پوزیشن ہوتی تو پھر بہت ہی آرام سے، بڑے اچھے انداز سے اسے معذرت فرما لیتے، اس کو جھڑکی نہ دیتے، اس کو برا نہ سمجھتے، باتیں نہ سناتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی سائل آیا، اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو بھئی میرے پاس تو ابھی کچھ ہے نہیں، تم فلانی جگہ سے اپنی ضرورت پوری کر لو فلانے بندے سے، اور اس کو میرا حوالہ دے دو، ادائیگی اس کو میں بعد میں کر دوں گا جب میرے پاس آئیں گے، ابھی میرے پاس نہیں ہیں، تم میرے ریفرنس سے اپنا کام کر لو۔ وہ سائل تو خیر چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی خاطر ایک بات ارشاد فرمائی، عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو اتنی تو تکلیف میں نہیں ڈالا نا، اتنا تو مکلف نہیں بنایا، آپ کے پاس نہیں، آپ منع کر دیتے، آپ کیوں قرضے کا بوجھ اپنے ذمے لیتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت عمر کی یہ بات سنی، چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات پیدا ہو گئے، لیکن آپ خاموش تھے۔ ایک اور صحابی نے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور عرش عظیم کے مالک سے کسی تنگی کا خیال نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت خوش ہو گئی، آپ دے کے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ دینے کے بعد خوشی کو ہم انجوائے کرنا سیکھیں، یہ خوشی کچھ اور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، تو کہنے لگے کہ میں ہی ان کا خیال کرتا تھا، آخر وقت تک میں ہی تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مشرکین میں سے ایک مالدار شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا بلال تم اپنی ضرورت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ضرورت کے لیے جگہ جگہ سے قرضہ لیتے ہو، کبھی اس سے لیتے ہو کبھی اس سے لیتے ہو، تو ایسا کرو آئندہ مجھ سے لے لیا کرو، آئندہ مجھ سے لے لیا کرو، میں دے دیا کروں گا، جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، ایک آسانی مل گئی۔ اب اس سے قرضہ لیتے، اور نبی علیہ السلام اپنی ذات پہ تھوڑی، اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اچھا خیر کچھ قرضہ بڑھ گیا، اور ایک وقت ایک ایسا آیا کہ حضرت بلال وضو فرما رہے تھے، اتنے میں وہ جو مشرک تھا نا، وہ چند تاجروں کے ساتھ آیا، آ کے سلام کیا۔ حضرت بلال نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو 4 دن باقی رہ گئے ڈیٹ پوری ہونے میں، اگر وقت مقررہ پر مجھے پوری اماؤنٹ واپس نہ ملی تو میں پکڑ کے غلام بنا لوں گا، اور ایسے ہی تم بکریاں چرایا کرو گے جیسے پہلے مکے میں چرایا کرتے تھے۔ رقم زیادہ تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، ڈر گیا، میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ 4 دن کا ٹائم، اس میں 4 ہی دن باقی ہیں، اور ابھی تو آپ کے پاس ہے دن، کچھ دینے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، تو میں ایسا کرتا ہوں راتوں رات کہیں نکل جاؤں گا چھپ کے، اور میں روپوش ہو جاتا ہوں، جب آپ کے پاس کچھ مال آئے گا پھر میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، فی الحال تو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اطلاع دے کے نبی علیہ السلام کو تشریف لے گئے۔ اپنا جو بھی سامان تھا، بوریا بستر انہوں نے کچھ تھوڑا سا بنایا، ایک پوٹلی سی بنائی، رات کو سرہانے پہ رکھی کہ کسی وقت میں نکل جاؤں گا، بس دیکھتے تھے کہ ذرا صبح کی روشنی ہلکی سی شروع ہو جائے میں نکلوں مدینے سے۔ اب سو گئے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا پھر اندھیرا، پھر سو گئے، لیٹ گئے،
پھر انہیں پریشانی تھی کہ رات پوری نہ کہیں گزر جائے، روشنی زیادہ نہ ہو جائے، میں پہلے نکلوں روشن ہونے سے پہلے۔ اب کئی دفعہ نیند آنکھ کھلی نا اسی بے چینی میں، تو دیکھیں کہ جناب رات ہی رات ہے، ابھی اندھیرا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا نا، وہ وقت جس پہ وہ نکلنا چاہتے تھے وہ وقت آ گیا، تو انہوں نے ارادہ کیا میں نکلوں۔ اب یہ نکلے کہ کہیں مدینہ سے جا کے روپوش ہو جائیں، وہ تو 4 دن بعد مجھے غلام نہ بنا لے، اس ڈر سے۔ دیکھا کہ 4 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں، مال سے لدی ہوئی کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں۔ اب یہ تو جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کسی کو پیچھے سے بھیج کے کہا، یہ آواز دی بلال یہ آگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی خوش ہو جاؤ، اللہ نے یہ بھیجا ہے۔ کوئی حاکم تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے بھیجے تھے، جاؤ سارا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت بلال خوش ہو گئے، وہ 4 اونٹنیاں لے کے بقی کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگا رہے ہیں، کس کس نے نبی علیہ السلام سے قرضہ لینا ہے، آ جائے، سارے آ جاؤ۔ سب کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، سارے قرضے ادا ہو گئے، کسی کا کچھ باقی نہ رہا، سارے قرضے ادا ہو گئے۔ تاہم 2 اشرفیاں بچ گئیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، ظہر کا وقت قریب تھا، تو آ کے کہا کہ بھئی سب ادا ہو گیا نبی علیہ السلام، اور لیکن یہ 2 بچ گئیں، فرمایا ان کو بھی خرچ کر کے رہو۔ اب وہ پھر چلے گئے، اب لینے والا کوئی نہیں۔ اس زمانے کے فقیر بھی جو تھے، جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو دوبارہ نہیں آتے تھے کہ ابھی تو ضرورت پوری ہو گئی، اب لینے والا کوئی نہیں۔ شام کو پھر آئے، یا رسول اللہ 2 تو ابھی بھی پڑی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں گھر تو نہیں جاتا، میں ادھر ہی ٹھہروں گا مسجد میں ہی، جاؤ ان کو جو ہے نا کہیں تقسیم کرو کچھ۔ رات گزر گئی، اگلے دن پھر وہ کوشش کرتے رہے، شام کو کہیں جا کے جو ہے نا کوئی حاجت مند ملے، اور وہ سارے کا سارا مال جب ٹوٹلی خرچ ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام کو آ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی کہ یا رسول اللہ، سب کچھ جو آیا تھا وہ سارے کا سارے قرضے بھی ادا ہو گئے، جو ایکسٹرا تھا وہ تقسیم بھی ہو گیا، اب اس میں سے کچھ نہیں بچا۔ نبی علیہ السلام بے ساختہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش ہو گئے اور مسکرائے، اور اس کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔ خوشی خوشی کہاں گئے؟ اپنے گھر گئے۔ جب بندہ خوش ہو تو اپنے گھر جانا چاہیے اس کو، خوشی میں ضروری نہیں ہے کہ کہیں کسی اور کے گھر جائے، خوشی خوشی اپنے گھر گئے، تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو میں اس لیے دیر سے میں نہیں آیا کل رات کہ ایسا نہ ہو کہ بال باقی رہ جائے اور اس سے پہلے وہی موت ہی نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام اتنا ہی مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اچھا، ہمارے پاس بھی کوئی لین دین والے آتے ہیں نا، تو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے ان کے رویوں سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے انداز سے، ان کی کسی بات سے۔ تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اللہ کے لیے دینا ہے کہ ان کے رویوں کو دیکھنا ہے؟ سنیے حدیث، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد میں جب تشریف لائے، ایک دھاری دار نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا، اعرابی دیہاتی آدمی، اس نے نبی علیہ السلام کے قریب آ کے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا، آپ کی گردن میں تکلیف ہوئی، نشان پڑ گیا، اتنی زور سے، اور بدتمیزی سے چلایا، وہ جو آپ کو اللہ نے مال دیا اس مال میں سے مجھے بھی دو۔ اب صحابہ کرام تو ادب کرنے والے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کے تو تیور اور ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ، یہ کیا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مطمئن کیا، فرمایا کہ بھئی اس کی ضرورت کو پورا کرو، اور یہ جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس کو درگزر کرو، بھلاؤ، اس کا کام پورا کرو، اس کی مدد کرو۔ تو ہمیں بھی ان معاملات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس بھیج دو گے باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ تم سے ختم ہو جائے، تم فقیر ہو جاؤ، یا تمہیں موت آ جائے، وہ تم سے چلا گیا، تمہارے پاس تو نہ رہا۔ وما عند اللہ باق، جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو اپنے قیامت کے دن آنے والے وقت کے لیے موجودہ مال میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔